ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی مستورات کو عبادت کا موقع ضرور دیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر کچھ اضافی عبادتیں دی گئی ہیں، اور اس مہینے کو گویا نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا ہے۔ جس طرح اس رمضان میں عبادت کرنے کا شوق مردوں کو ہے اور مرد حضرات عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں عبادت کرنے کا جذبہ، شوق بلکہ حق عورتوں کا بھی ہے۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ انہیں فرصت کے کچھ لمحات ملیں اور وہ اپنے گھروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کی خصوصی عبادتیں انجام دیں، کثرت کے ساتھ میں تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمات پڑھیں اور اسی طرح دیگر معمولات اور وظائف میں مشغول رہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں رمضان کے آتے آتے صورتحال کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو اس رمضان کی خاص عبادت سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، اور گویا رمضان میں ان کے لیے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو رمضان کی عبادات میں کوئی حصہ نہیں لینا۔ آپ کا کام تو رمضان المبارک میں بس ظہر سے لے کر کے مغرب اور عشاء تک آپ کو صرف کھانے پکانے میں وقت کو خرچ کرنا ہے۔ گویا رمضان میں آپ کی عبادت صرف کھانا پکانا اور گھر والوں کے لیے بہترین ڈشیں تیار کرنا ہے۔ آپ کی طرف سے گویا عبادتیں کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ مسلمانوں، خاص طور پر امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ تو اپنی خواہشات کو کم کرنے کا تھا، اور یہ مہینہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کا تھا، تقوی حاصل کرنے کا تھا۔ مسلمانوں، یہ کیا ظلم کیا کہ اپنے آپ کو تو تم نے عبادت کے لیے فارغ کیا، اور اپنے گھر کی مستورات کو عبادت میں مشغول کرنے کے بجائے اور ان کو موقع دینے کے بجائے ان کو کچن کے حوالے کر دیا۔ وہ بیچاری صبح کو بیدار ہونے کے بعد سے بس اس فکر میں لگ جاتی ہیں کہ آج کیا کیا ڈشیں تیار ہونی ہیں، افطار میں کیا ہوگا، کھانے میں کیا بنایا جائے گا، اور کس طرح مطبخ کے نظام کو اور کھانے پینے کے نظام کو تیار کیا جائے گا۔ بیچارے دوپہر سے لے کر کے شام تک اپنے اس گھر کے افراد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے دسترخوان کو نئی نئی ڈشوں سے سجانے کے لیے بیچاری وہ ہر طرح کی قربانی دیتی ہیں۔ ایک تو روزے کی حالت میں مستقل ان سے لمبے وقت میں کھانے پکانے کا کام کرایا جانا، یہ خود اپنے آپ میں عورتوں پر ایک زیادتی تھی۔ اسی زیادتی کے ساتھ ساتھ میں ان کو عبادت سے محروم کرنے کی ذمہ داری بھی مردوں کے سر جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عورتوں کو بھی خاص طور پر عبادت کے لیے فارغ رکھو، اور اس مہینے میں نئی نئی ڈشیں تیار نہ کرا کے اور اپنے نفس کو موٹا نہ کر کے اس میں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی فارغ کرو اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی فارغ رکھو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم رمضان کی عبادتیں کر کے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن عورتوں کو گھر کے کام کاج اور گھر کی مصروفیات اور ان کو کچن کے حوالے کر کے ان کو گویا جہنم سے بچانے کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں گھر کے کام کاج کو ہلکا کر دیں۔ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ اپنے غلام اور اپنے خادموں کے کام کو کم کر دینا چاہیے۔ ہم نے یہ ظلم کر رکھا ہے اپنے گھر کی عورتوں پر کہ ان کے کام کو اس رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا ہے اور ان کو عبادت سے محروم کر دیا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے کی خواتین ایک ایک دن میں ایک قرآن پاک، دو قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتی تھیں، مگر بیچاری ہماری آج کل کی مستورات مجبور ہیں، وہ اگر ان کی گھر والوں کی پسندیدہ ڈشیں تیار نہیں کریں گی تو پھر وہ گھر والوں کے، مرد کے، اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے اور اپنے باپ اور بھائی کے غصے کا اور ان کے غضب کا شکار ہوں گی۔
اس لیے مسلمانوں اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور اپنے گھر کے مستورات پر رحم کھاؤ. جس طرح یہ مہینہ آپ کے لیے عبادت کا ہے اسی طرح یہ مہینہ عورتوں کے لیے بھی عبادت کا ہے. بلکہ یہ ایک سچی حقیقت ہے رمضان کے علاوہ دوسرے اوقات میں اور دوسرے مہینوں میں جتنا عورتیں نفلی عبادات کا اہتمام کرتی ہیں اور تسبیحات کا، معمولات کا اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں، عام طور پر مردوں میں یہ جذبہ دیکھنے میں نہیں آتا. آپ اس رمضان کے مہینے میں ان کو عبادت کثرت کے ساتھ میں کرنے کے بجائے اور موقع دینے کے بجائے آپ ان کو ان کثرت سے عبادت کرنے سے روکنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں. اپنے آپ پر رحم کھائیے، اپنی مستورات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رمضان کو موسم بہار کی طرح کمانے کی اور اس کی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. Please like, share and subscribe to Mufti Saqawat Hussain official YouTube channel.